آج ہم اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ پاک نے کس طرح عذاب نازل فرمایا اور کیوں عذاب نازل کیا، اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوط جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الایمان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ محققین اس قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے، لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی اور پہلے کسی برائی سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گناہوں نے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبھی فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان بے حیائی پردہ حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گویا وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجے میں معذور کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا، نہ اس کے لیے خاص مقتضیات سے ہے، یہ اور بھی زیادہ وبال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے یہ کسی برے کام یا بری نسل کو جو شخص اختیار کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب وبال بھی اس کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھی جو حضرت لوط بار بار اپنی قوم کو تنبیہ کر کے کہتے تھے۔ حضرت لوط کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بد اعمالیاں تھی۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی وہ ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتا اور سوداگروں کو لوٹ گھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط کے علاقوں کی طرف بھجوایا۔ وہ قوم
لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط سے مل لے اور واپس جا کر حضرت لوط کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر ہی تھا تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگے، میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اس رائے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فعل بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائے۔ حضرت لوط کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی، تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ آگے انہی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ اس پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا معاملہ حضرت لوط کا کہ وہ وہاں ہیں، سو ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا تاکہ حضرت لوط اور ایمان لانے والے لوگوں کو گزند نہ پہنچے۔ حضرت لوط کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امڑ آتا تھا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علیل اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اس بنا پر انہوں نے حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاقی فساد کو کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا
زیادہ راہ تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہیں کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی نے اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا، اسے بستی سے نکال باہر کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا۔ حضرت لوط کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئی کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم فعل بد میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو، تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدکاری کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو۔ جواب میں حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہتے، تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا، اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر وہ تینوں فرشتے حضرت لوط کی قوم کی طرف گئے۔ حضرت لوط کی قوم کی طرف جانے کا مقصد ان کا قوم لوط پر عذاب طاری کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا۔ اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکے۔ دل میں کہنے لگے آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہرے ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور حضرت لوط جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط کی مخالفت کرتی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کا انہیں فکر اور غم تھا، چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور وہ پہلے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری رہا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں آیات نازل ہوئی جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت لوط نے اپنی قوم کے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا اور ساتھ ہی عاجزانہ درخواست بھی کی کہ یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایک بھی بلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری بات سنے، مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔
اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر حضرت لوط کی زبان پر یہ کلمہ آیا، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اپنی قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرنے اور شادی کرنے کی ترغیب بھی دی، لیکن اس بگڑتی ہوئی قوم نے آپ کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ ان کی ہٹ دری، ان کی یہ ضد اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ وہ اس خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر گندگی اور خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اس گندی راہ پر تھی۔ اس کے نفس میں اب طلب اس گندگی کی رہ گئی تھی، اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے تباہی ہی نہیں۔ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جس وقت حضرت لوط نے فرمایا کہ کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی، اس وقت تک حضرت لوط کو بدماشوں کے اس حملے تک یہ معلوم نہ تھا کہ مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہ کھولی تھی۔ چنانچہ جب بدماشوں کا ہجوم حضرت لوط کی قیام گاہ پر پل پڑا، فرشتوں نے ان سے کہا، اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نپٹنے کے لیے چھوڑ دو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے حضرت لوط کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دیا اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے باحکم ربی حضرت لوط تو کہا، آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور یہ ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہوا یہ کہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اس وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ روایات میں ہے کہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ مؤتفقات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف کے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا۔ ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔